اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غدیر خم، کیا موقع ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ علی، اور جب حضرت علی پاس آئے ہوں گے، تشریف لائے ہوں گے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا، اور پھر ایک ہاتھ اٹھایا ہوگا، اور پھر فرمایا ہوگا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اچھا، یہ صرف شیعہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ صرف اہل سنت کے لیے بھی نہیں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جو حضرت علی کی خوشی میں خوش نہ ہو؟ ایسا نہیں کوئی ہوتا، مگر کوئی ہوگا ضرور۔ جو کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ اور کوئی حضرت عثمان کی شہادت میں غمگین نہ ہو یا اسے افسوس نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان اپنی خلوت میں اللہ سے شہادت مانگا کرتے تھے۔ 80-85 سال کی عمر میں اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ آئے تو نقیبی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، نقیب اللہ شاہ، بڑے اللہ والے تھے نقیب اللہ شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنی شان کے مطابق منور کرے، بڑے اللہ والے تھے۔ اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں نکل گیا میں؟ ہاں، حضرت علی سے شروع کرتے ہیں، پھر تفصیل سے ان کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں بتاؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کیسے ہوئے۔ اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنا سامان، اتنی بڑی تجارت، اتنا بڑا نظام کیسے اللہ نے منسلک کر دیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خم کے مقام پہ سب پہنچے نا، حجۃ الوداع تھا، سارے معاملات ہو گئے۔ کچھ وجوہات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ علی اس اعلان کے بغیر گزارا اب نہیں ہے۔ یمن کے کو معاملہ ہوا تو یمن گئے ہوئے تھے حضرت علی اور کچھ صحابہ اکرام، تو وہاں پر کچھ مال تقسیم ہوا۔ علی کی تقسیم پہ اعتراض ہوا کچھ لوگوں کو۔ کس کی تقسیم پہ؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کی تقسیم غلط ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے اس مقام پہ سب صحابہ کو روکا اور فرمایا جو پیچھے والے ہیں انہیں بھی بلاؤ، جو آگے گزر چکے ہیں انہیں بھی بلاؤ۔ اور پھر انہوں نے اسپیشل وہ جگہ اونچی کروائی جہاں خطبہ دینا تھا آپ نے، یہ غدیر خم کا، وہ جگہ اونچی کروائی، تو وہاں پر اوپر چڑھے آپ، اور پھر یہ فرمایا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہ علی تجھے یہ سعادت دی جا رہی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں گا تم بھی اس کے مولا ہوگے۔ مولا کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو تو نہیں کہتے۔ مطلب تو ہے دوست کا، مطلب ہے اس کا مطلب سمجھنے والا۔ اچھا، اس جو یہ معاملہ ہوا غدیر خم کا، اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت علی کا اور حضرت ابوبکر کا بھی مقابلہ کریں۔ ہر صحابی کی اپنی اپنی ایک شان ہے۔ بس میرے اور آپ کے اور کسی کے دل میں بھی کسی بھی ہستی کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، میں آپ سے، آپ مجھ سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کچھ چھپا سکتا ہے؟
اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا، اللہ کے نبی سے کیسے چھپاؤ گے؟ نہیں چھپا سکتے۔ وہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نہیں مل سکتا جب تک حضرت ابوبکر جیسا صدق نہ ہو، سچائی نہ ہو، حضرت عمر جیسا عدل نہ ہو، اور حضرت عثمان غنی جیسی حیا نہ ہو۔ حیا کا تعلق رزق سے ہے، حیا کا تعلق رزق سے ہے، وسعت سے ہے۔ جس کے پاس آنکھوں کی حیا ہے، جس کے پاس آنکھوں کی پاکیزگی ہے، اللہ اس کی نسلوں کے اندر رزق بڑھا دیتا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی جیسی اگر سخاوت نہیں ہے تو بندہ مکمل نہیں روحانیت میں۔ اچھا، سخاوت تو حضرت عثمان بھی بڑی کرتے تھے، پھر حضرت علی کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھو مال ہو نا، مال تو اس کی سخاوت کی جائے۔ ہاں آپ بھائی ہے نا آواز، جب مال ہو تب سخاوت کی جائے، ایک الگ نیکی ہے، اس کی تاثیر الگ ہے۔ اور جس کو فقیری ملی ہو، فقر ملا ہو، فقر وہ کیا جمع کرے گا؟ جب حضرت علی کا لنگر چلتا تھا نا، جب اہل بیت کا دسترخوان چلتا تھا، خود سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور جو دسترخوان چلتا تھا اس پہ گوشت بھی تھا، باقی معاملات بھی تھے۔ جو آنے والے تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے تھے کہ یار ایک اور تھوڑا سا کھانا دو، بابا ایک بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیں جا کے۔ تو وہ کہتے تھے اللہ کے بندے، اسی بابے کا لنگر چل رہا ہے، اسی بزرگ کا لنگر ہے، یہ خود نہیں کھاتے، یہ کھلاتے ہیں، خود پرہیزوں سے ہیں، خود تقوی سے ہیں، اور مخلوق کو کہتے ہیں کھاؤ۔ فقر ہے فقر، اور یہ اختیاری فقر تھا، یہ نہیں کہ غریب تھے۔ جو زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتے ہوں وہ فقیر ہو سکتا ہے، بھوکھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وسیع سیکٹریٹ ہے نا، جو سارا تکوین کا سیکٹریٹ ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انڈر میں ہے۔ جس کو ولایت ملنی ہے آپ ہی کے تھرو ملنی ہے، جس کو فقیری ملنی ہے علی کے تھرو ملنی ہے، جس کو کمال ملنا ہے علی کے تھرو ملنا ہے، جس کے اندر روحانیت کے دروازے کھل رہے ہیں علی کے ذریعے کھل رہے ہیں۔ علی کے بغیر اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو روحانیت کہاں مکمل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں حضرت علی کا عشق اور محبت کس کو ملتی ہے اور روحانیت کس کے اندر آتی ہے۔ یہ 4 ہستیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ یہ لکھ لو اپنے دل کی دیواروں پہ۔ جو ان سے حسد رکھے گا، بغض رکھے گا، ان کے بارے میں برا جانے گا، اللہ کی قسم علی اسے نہیں ملتے، علی نہیں مل سکتا، اس کو علی نہیں مل سکتا، حضرت علی نہیں مل سکتے اس کو۔ نہیں ملتے۔ ایک دفعہ جس کو زیارت ہو جاتی نا حضرت علی کی، کہتے ہیں اس کے اوپر نادی علی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس کو حضرت علی کی زیارت ہو جائے وہ نادی علی کا عامل ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ وہ نادی علی کا عامل ہو جاتا ہے، اور ایسا عامل زیارت کے بغیر لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں اس علم سے، اور اگر زیارت ہو جائے، مگر زیارت سے پہلے ایک کام ہوتا ہے،
زیارت سے پہلے آپ کی طرف توجہ ایک ہستی کرتی ہے، اس کا نام حضرت عباس علمدار ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور حضرت عباس علمدار سے پہلے ایک ہستی توجہ کرتی ہے، وہ آپ کا کامل مرشد ہوتا ہے۔ اور اگر مرشد کا قدم اہل بیت کے قدم پہ ہو، مرشد کا ہاتھ اہل بیت کا ہاتھ ہو، مرشد کا سینہ حضرت عباس علمدار کا سینہ ہو، یعنی جو کامل لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی، تو پھر براہ راست فیض ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ واسطے کم پڑ جاتے ہیں نا، واسطے کم ہوتے ہیں، یعنی ان ہستیوں سے مرشد کے سامنے آپ واسطے کم ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں واسطے کم ہوتے ہیں وہاں منازل جلد طے ہوتی ہیں۔ خدمت سے کی گئی جو لی گئی جو نعمت ہے خدمت سے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اور میں نے ایک چیز کی تاثیر سب سے زیادہ دیکھی ہے، اور وہ ہے اہل بیت سے محبت، ان کو اصحال ثواب ہدیہ، اور اگر آپ کچھ پکا کر ان کے نام کا تقسیم کر دو، ان کے نام سے مراد ہے ان کے اصحال ثواب کر دو، اس چیز کو تقسیم کرنے کا، اس چیز کو جو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، جو اس چیز کو سب سے زیادہ اپنے لیے اہم سمجھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ بہت جلد اس چیز کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ جو اہل بیت کے لیے کسی نہ کسی اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے، جس کے پاس جسم ہے وہ اپنے جسم کے ذریعے خدمت کرتا ہے، یعنی جو جس کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے مشاہدات سننے کو ملتے ہیں، ایسے ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ وہ ہاتھ اجازت نہیں دیتا لکھنے کی، قلم اجازت نہیں دیتی وہ لکھنے کی۔ ابھی تھوڑا سا لکھا تھا ہم نے، یہ جو پوسٹ لکھی گئی یہ بھی مجبوری میں لکھی جاتی ہیں، یہ بڑا مجبور کرتے ہیں لکھنے کو کہ پتہ چلے کہ کیا معاملات ہیں، سلسلے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ نے علم عطا فرمایا تو علم کا دروازہ بنا دیا، فہم و فراست ایسی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ عمر فیصلہ کر رہا ہو اور حضرت علی نہ ہو۔ حروف کی دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ تھے حضرت علی۔ دیکھو جس کو بھی لدنی علم ملے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے حروف کی دنیا کھلتی ہے۔ ساری سورہ فاتحہ کے اندر ہے، جو سارا قرآن کے اندر جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر۔ سورہ فاتحہ کا جو کچھ سارا اندر ہے وہ کس کے اندر ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اسم اعظم ہے سورہ فاتحہ کا۔ اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی پوری سورۃ فاتحہ کے اندر ہے وہ کس کے اندر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ جو پوری بسم اللہ کے اندر ہے وہ کس کے اندر ہے؟ بے کے اندر ہے نا، تو بے حرف ہے کہ لفظ ہے؟ حرف ہے۔ یہ حروف کی دنیا بڑی گہری دنیا ہے۔ یہ 2829 حروف ہے نا جو حروف تہجی کہلاتے ہیں، 28 سے 29 ہیں۔ اگر کوئی صرف انہیں لکھ لے نا، اپنے بچوں کو اگر آپ حروف تہجی یاد کرا دو، زبانی الف با با تا، آپ کے بچے کبھی بھی کسی میدان میں فیل نہیں ہو سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہی حروف سے مل کے باقی ساری کائنات بنی ہے۔ ان حروفوں کا بھی ایک سرتاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ با کا نقطہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر نقطے پہ ہم تفسیر لکھے تو 70 اونٹ بھر جائیں۔ اب نقطے پہ کیا لکھو گے؟
کیا لکھو گے نقطے پہ؟ ہم تو گونگے ہو جائیں نا. مگر جو کائنات کی ابتدا ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی؟ نقطہ وحدانیت سے. کس سے؟ اس نقطے کے اندر ساری کائنات پوشیدہ تھی. پھر حضرت علی نے فرمایا وہ نقطہ میں ہوں. وہ با کیا تھا؟ وہ با بشر کامل تھا. کیا تھا؟ ہاں، بشر کامل. اچھا، علوم تو مل جاتے ہیں سب کو، لدنی علم بھی مل جاتا ہے. نقش بندیوں کو ملا، قادریوں کو ملا، سہر وردیوں کو ملا، چشتیوں کو ملا، کلندریوں کو ملا. مگر جو یہ فقیری علم ہے نا، یہ سب کو نہیں ملتا. میاں صاحب فرماتے تھے پتر یہ الگ علم ہے. ایک فقیری علم کچھ اور ہے. فقیری علم فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرتے. اللہ کے نبی نے فقیری کیوں پسند کی تھی؟ کیونکہ فقیری کی ایک شان ہے. فقیری کی شان. اگر اللہ کے نبی بادشاہوں والی زندگی گزار جاتے تو صحابہ سے کیوں فرماتے کہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپنے جیسے یا اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ڈپریشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اگر میں بولوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر میرے پاس گاڑی ویسی ہونی چاہیے، میرے حالات ایسے نہیں میرے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے، تو کیا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. مگر ایک چیز ضرور ملے گی. وہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن ہوگا، پریشانی ہوگی. جو ہے نا پاس، جب تک تم وہ نہیں لگاؤ گے تمہارے حالات نہیں بدلیں گے. اور لگانے کہاں پر ہیں؟ اللہ کی راہ میں. جب تک تمہارے پاس جو آدھی روٹی ہے وہ تم تقسیم نہیں کرو گے تمہارے لیے خزانہ غیب سے کچھ نہیں آئے گا. میں نے وہ وقت دیکھا ہے، ایک طرف تھا کہ کھانا کھا لو، ایک طرف تھا کہ دودھ مخلوق کو ڈال دو. بلی تھے، کتے تھے، تو وہ دودھ لیا اور انہیں ڈال دیا اور پھر انتظار کرتے تھے. اور اللہ کی قسم اس کی شان ایسی ہے وہ کوئی بھی نیک کام کا اجر اپنے پاس نہیں رکھتا مگر جو اس کے لیے کیا جائے. وہ آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اس کی وجہ ہے. وہ آپ کو ناکام رکھتا ہے، اس کی وجہ ہے. جو آپ کو لوگوں سے پیچھے رکھتا ہے اس کی وجہ ہے. وہ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پہچان. کیا یہ تیری جگہ ہے؟ کیا یہ تیرا مقام ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جس مقام پہ تم مطمئن نہیں نہ ہوتے وہ مقام تیرا نہیں ہے، وہ جگہ تیری نہیں ہے. تیرے لیے کچھ اور لکھا ہوا ہے. تلاش کر اس کو. تیری روح خود بتائے گی تو کس کام کے لیے بنا ہے. روح سے کام ہی نہیں لیتے نا، روح کی طرف توجہ ہی نہیں کبھی کی. کبھی الگ بیٹھو، کبھی اللہ کے سامنے کو 10-15 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھو، اور کبھی 2 نفل پڑھو، اور پھر اللہ سے عرض کرو کہ اللہ میں جس کام کے لیے پیدا ہوا مجھے اس سے آشنائی عطا فرما، مجھے اس سے آشنائی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ غار ہیرا میں جا کے، ابھی تک تو کوئی نماز بھی نازل نہیں ہوئی، کوئی دیگر کام بھی نہیں آئے، کیا کرتے تھے؟ مراقبہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، جسے کہتے ہیں نا اندر چاتی مارنا. وہ اندر چاتی مارتے تھے جا کے وہاں پر. فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ تیری امانت ہے، عشق کی امانت ہے، یہ ہم کہاں رکھیں کہ کوئی پہنچ نہ سکے وہاں پر؟ کیا ہم اسے فضاؤں میں رکھ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ انسان فضاؤں میں بھی پہنچ جائے گا. تو کیا اللہ پہاڑوں میں رکھیں، پہاڑوں میں چھپا دیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ پہاڑوں کے اندر بھی پہنچ جائیں گے.
آج مدنیات کہاں سے نکل رہی ہیں؟ سونا چاندی کہاں سے نکل رہا ہے؟ پہاڑوں سے۔ اللہ پانی کے نیچے رکھیں، چھپا دیں تہوں کے اندر، اللہ نے کہا یہ آپ 2 دن لے کے پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ کہاں رکھیں، اس کو کہاں چھپائیں؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے سینے کے اندر رکھو نا، اس کے اندر رکھو، اس کے اندر پوشیدہ کرو، یہ نہ گردن جھکائے گا نہ اندر چھاتی مارے گا۔ جب تک اپنے اندر نہیں دیکھتے اندر دیوا نہیں جلتا، اندر دیا نہیں جلتا میرے بھائی۔ دیدار کرنے کے لیے نا آنکھیں بند کرنی پڑتی، پھر جب تم آنکھیں کھولتے ہو تب بھی دیدار ہوتا ہے، پھر آنکھیں بند کرتے ہو پھر بھی دیدار ہوتا ہے۔ مگر پہلے اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو۔ حضرت علی جب 7-8 سال کے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ پتہ کیسے؟ جیسے اونٹ کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کی ٹانگوں میں لگتا ہے۔ اونٹنی کا بچہ جب چلتا ہے نا تو کبھی اس ٹانگ سے لگ رہا ہے، کبھی اس ٹانگ سے لگ رہا ہے۔ حضرت علی ایسے اپنے محبوب کے ساتھ رہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے علم ایسے ملا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے۔ یہ نہیں کہا بکری، گائے بھی نہیں کہا، چڑیا کیوں کہا؟ کیونکہ چڑیا جو خود کھاتی ہے اپنے بچے کو بھی وہی کھلاتی ہے۔ جو علم خود لیا وہ علم مولا کائنات کو وہی عطا فرمایا۔ عطا بھی ایسا فرمایا کہ فرمایا کرتے تھے سلونی، کیا فرماتے تھے؟ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، پوچھ لو جب تک میں تم لوگوں کے اندر موجود ہوں، ورنہ میرے بات کوئی نہیں بتائے گا۔ اچھا یہ دعویٰ بھی علی کو ہی اچھا لگتا ہے، یہ دعویٰ بھی علی کو ہی اچھا لگتا ہے۔ اور پھر ایسا علم کلندر بننے کے لیے 12 سال حضرت بلال حبشی کے انڈر رہنا پڑتا ہے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ اور حضرت بلال کلندر کی زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ کلندر ہے اگر اس کی تربیت میں تھوڑا سا ٹائم بھی ہے تو اللہ سے دعا کر کے اس کی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ اور دوسرے 12 سال حضرت کمیل بن زیاد کے انڈر رہنا پڑتا ہے کلندر کو۔ کتنے ہو گئے؟ اور 12 سال حضرت علی کے انڈر میں رہنا پڑتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ پھر بنتا ہے کلندر۔ سمجھے؟ کلندر بننا اتنا آسان ہے، مگر جب بندہ کلندر بن جاتا ہے تو پھر کلندر ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوتا ہے۔ دن رات کوئی معنی نہیں رکھتے، ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر ٹائم پوچھتا ہے سرکار چلے آگے۔ آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ ٹائم رکا ہے؟ کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوا نا، مگر اللہ کے دوستوں کے لیے ٹائم آج بھی رکتا ہے۔ کچھ ایسی پڑھائیں ہیں، کچھ ایسے ذکر اذکار ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے اور دوسری دنیا میں جاتا ہے، اگر وہاں 7-8 گھنٹے بھی رہا ہے وہ، تو جب باہر نکلے گا نا اس دنیا سے تو وہی وقت ملے گا اس کو۔ یہ کس کی سنت ہے؟ شب معراج۔ اللہ کے دوستوں کو بھی معراج ہوتی ہے، مگر وہ جسمانی تھی، یہ روحانی ہے۔ معراج کے بغیر اللہ کا دوست مکمل نہیں ہوتا، اور اللہ کا دوست تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ معراج اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اللہ کے نبی مکہ سے اوپر کیوں نہیں چلے گئے؟ بیت المقدس کیوں تشریف لے گئے تھے؟ پوری اسباب کی دنیا ہے نا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے
تو وہاں اوپر آسمان پہ آسمان کا دروازہ تھا جو بیت المقدس کے اوپر کھلتا ہے. اللہ کے نبی کے سارے دروازے ہیں، جہاں سے مرضی چلے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنے کرشمات. فرمایا تھا میں ایسے ایسے عجوبے دکھاؤں گا، کرشمات دکھاؤں گا کہ عقل انسانی حیرت میں گم ہو جائے گی. جب اوپر گئے تو پھر جنت تو ابھی بنی نہیں، فیصلہ نہیں ہوا جنت کا، دوزخ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنتی بھی دیکھے، دوزخی بھی دیکھے. ابھی تو فیصلہ ہوا نہیں، قیامت برپا ہوئی نہیں، تو پھر وہاں کس کو دیکھ رہے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پتہ کون سا علم تھا؟ وہ ذات کا علم تھا جو صرف اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے درمیان تھا، کہ ابھی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا کا. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذرا سوچا کرو. ذرا سمجھو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. وہ روز رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہے جب میں اور آپ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ آوازیں دیتا ہے، کوئی ہے ولی بننے کے لیے تیار، کوئی ہے میرا دوست بننے کے لیے تیار. آؤ کشف کی دنیا کھولو، آؤ کرامتوں کی دنیا کھولتا ہوں، آؤ کمال کی دنیا کھولو، آؤ دنیا میں کامیاب ہونا تو کھولو آنکھیں. اور دو تکلیف جسم کو، تیری آنکھوں میں سرخی ہو، تیری آنکھوں میں لالی ہو، اور ایک تکلیف ہو رات کو جاگنے کی. قربانی کے مطابق مشاہدہ کھلتا ہے. کس کے مطابق؟ قربانی کے مطابق مشاہدہ کھلتا ہے. قربانی کے مطابق یعنی جتنا تیری زندگی کے اندر مجاہدہ ہوگا اتنا تیری زندگی کے اندر مشاہدہ ہوگا. کشف کی آنکھ تب کھلتی ہے میرے دوست. اور حضرت علی کی زندگی، ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہونا تھا تو حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، خراب تھیں آنکھیں. آپ مدینہ میں تھے، جنگ ہو رہی خیبر میں. نبی پاک نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو نہیں آئے. تو آپ نے فرمایا بلائیں انہیں. اب علی کہاں تھے؟ مدینہ میں، جنگ ہو رہی خیبر کے اندر. وہاں نبی پاک نے بلایا، حضرت علی آ گئے اسی وقت تھوڑی دیر میں. تو ذرا خیبر کا اور مدینے کا فاصلہ ناپو ذرا. نہ جہاز ہے، نہ جیٹ ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے. اسے کہتے ہیں طی الارض. کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں نا، جو رجال الغیب میں سے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کے پاس طی الارض ہوتا ہے. پہلا قدم 1400 میل کا، یا جہاں وہ سوچتے ہیں وہاں قدم پہلا ہوتا ہے ان کا. اور پھر جب حضرت علی تشریف لے کے آئے تو حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ نے اپنا لعاب دخن ان کی آنکھوں میں ڈال دیا. اب یہ اسے ہی پتہ ہے وہ لعاب دخن کیا ہوتا ہے جس نے کچھ چکھا ہے یا جس کے ساتھ کوئی معاملات ہو. اللہ کے ولی، ہم تو ان کی زیارت کریں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اس چیز کو پھر سنبھالنا، نعمت کا ملنا بڑا اچھی بات ہے، پھر اس نعمت کو
سنبھال کے رکھنا، اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا، وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو جب وہ نعمت ملتی ہے نا تو ادھر سے بھی ڈاکو آتے ہیں، یہاں سے بھی ڈاکو آئیں گے، یہاں سے بھی ڈاکو آئیں گے۔ پھر ایک بات جو سب سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہے، اپنے دامن پہ پھر داغ نہیں لگنے دینا، اپنے دامن پہ داغ نہ لگنے دینا، پھر وہ ولایت نسلوں میں چلے گی۔ ولایت پر بچانا کیا ہے؟ دامن۔ سمجھ رہا ہوں نا میں کسے کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو کبھی ناپاک نہ ہونے دینا، اس معاملے میں کبھی نہ کرنا۔ پھر ولایت نسلوں میں چلتی ہے، وہ فضل نسلوں میں چلتا ہے، وہ کرم نسلوں میں چلتا ہے۔ حضرت علی کی تربیت بچپن سے شروع ہوئی اور سخت تربیت ہوئی، نرم نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ نبی پاک کی نسل کس میں سے چلنی تھی؟ حضرت علی ان کی نسل میں سے۔ 1002 رجال الغیب ہیں، 1002۔ ان کو 4 کنٹرول کرتے ہیں ہستیاں، جو مشرق مغرب شمال جنوب کے 4 اتحاد ہوتے ہیں۔ 4 وہ ولی ان 1002 رجال الغیب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان 4 ہستیوں کا جو روحانی والد ہے محمد حنیف علوی ہیں۔ محمد حنیف علوی کس کے بیٹے ہیں؟ وہ کنٹرول کر رہے ہیں ان 4 کو، اور وہ 4 کنٹرول کر رہے ہیں 1002 رجال الغیب کو۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، علی کی اولاد کا اقتدار دیکھو، علی کی اولاد کا اختیار دیکھو کہ جتنی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، جتنی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، وہاں علی کی اولاد، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد اور میرے نبی کی آل اس پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جب تک والدین پاک نہ ہو، جب تک ماں باپ کا دامن پاک صاف نہ ہو، اس نسل میں ولایت نہیں چلتی، اس نسل میں ولایت نہیں چلتی۔ اور جس نسل میں اللہ نے ولایت چلانی ہو، اس نسل کو کبھی کسی سے بد دعا نہیں ملتی، کیونکہ بد دعا خلل پیدا کرتی ہے، بد دعا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اور یہ نسل کو اللہ نے شروع سے محفوظ رکھا۔ اور علی کی تربیت کس کے ہاتھوں سے کروائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، جنہوں نے گٹی اپنی دی ہو۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے نا اللہ کے نبی کے پاس کہ محمد ہوا تو بیٹا ہے پر ابھی آنکھیں نہیں کھول رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو فرمایا چچا کہاں ہے، لاؤ۔ آپ تشریف لے کے گئے۔ اب بچے کا شعور چیک کریں، آپ چھوٹا سا بچہ ہے، اور جب وہ حضرت علی کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں میں لیا نا تو علی کے شعور نے کہا جس کے لیے آیا ہے نا ناصر بن کے، اس کے ہاتھوں میں ہے تو۔ جو ہی نبی پاک کے ہاتھ مبارک ٹچ ہوئے، حضرت علی نے آنکھیں کھولی اس سے کہ سب سے پہلے چہرہ بھی اس کا دیکھنا ہے جس کے لیے پیدا ہوا میں، ناصر بن کے۔ کیا بن کے؟ ناصر کا کیا مطلب ہے؟ مددگار۔ اللہ اپنے دوستوں کی مدد مخلص لوگوں سے کرواتا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں سے کراتا ہے، جیسے بھی مدد ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک ہو رہا ہے،
غزوہ تبوک کا ہے اور ہر صحابی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سامان لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا، حضرت علی کو جتنی توفیق اللہ نے دی، جتنا ان پہ فضل فرمایا، حضرت علی نے سارا دے دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے 1000 اونٹ کا مطلب قربانی کی ہوگی نا اونٹ کی؟ کتنے کا اونٹ ہے آج کل اچھا اونٹ؟ 7-8 لاکھ کا۔ چلو 8 لاکھ کا کرتے ہیں، 8 لاکھ کو 1000 سے ضرب دو ذرا، ہے 80 کروڑ۔ چلو 8 کروڑ کر لو، 80 کروڑ، 80 کروڑ، 1000 اشرفیاں الگ سے اور 70 اونٹ، 70 گھوڑے الگ سے۔ تو اللہ کے نبی نے جو اشرفیاں حضرت عثمان نے دی نا، تو ایسے ایسے کر رہے تھے، اور پھر دعا دی کہ عثمان اب کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اس کا مطلب تھا عثمان اب تم جو بھی کرو تم جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے شراب نہ زمانے جاہلیت میں پی، نہ کلمہ پڑھنے کے بعد پی، میں نے زنا نہ زمانے جاہلیت میں کیا، نہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا۔ اتنی حیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمایا، پنڈلیوں کے اوپر کپڑا کیا ہوا تھا، پنڈلیوں سے اوپر۔ حضرت ابوبکر آئے، کپڑا ویسی ہے، حضرت عمر تشریف لائے، کپڑا ویسی ہے، حضرت علی تشریف لائے، کپڑا ویسی ہے۔ جب پتہ چلا نا عثمان آئے، آپ نے کپڑا نیچے کر لیا، اپنی پنڈلیاں چھپا لیں، تو فرمایا جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کریں، میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں۔ اور اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے کی، اس لیے کیا کہلائے؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی اور آپ کو مکہ میں بھیجا گیا، کیونکہ وہ جو جنہوں نے سختی کی ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے رشتے دار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے گیا کہ عمر آپ جائیں گے؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم عثمان کے رشتے دار ہیں، وہ عثمان کا قبیلہ ہے، اس کی بات سن لیں گے، ہم جائیں گے تو ہو سکتا جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا کوئی بات ہو جائے۔ تو ظاہر ہے جس کا رشتہ دار ہوگا اس کو بات بھی کرنی آتی ہے، اس کا لحاظ بھی، عرب کے اندر قبیلوں کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان گئے، پیچھے سے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور اس کا عہد کرتا ہے کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے گا؟ تو کتنے سینکڑوں صحابہ تھے، انہوں نے سب نے بیعت کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنایا۔ تو پھر جس نے اس بیعت کی اس کو بشارتیں ملی۔ بیعت شجر بھی کہا جاتا ہے، بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے اس وقت بیعت کی انہوں نے ان کے ہاتھ پہ نہیں کی، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا، قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی، یہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس نے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، یہ کرتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات جاتی ہے اور اس سے پھر آگے رب تک بات جاتی ہے۔ میں کل بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو بیعت کا فائدہ ہے، اصل فائدہ یہ آپ کو ہونا ہے جب آنکھ بند ہونے والی ہوگی۔ ابھی تو برکتیں مل رہی ہیں نا، اصل فائدہ ہے جب آنکھ بند ہوگی۔
اور جب آنکھ بند ہوگی تمہیں ضرورت پڑے گی کسی کے سہارے کی، اور سہارا بھی ایسا ہو جس کی پہلے بخشش ہو چکی ہو. ہاں، لولے لنگڑے کی نہیں. فلاح کیا ہے؟ حی علی الفلاح. فلاح کیا ہے؟ حی علی الفلاح کیا ہے؟ ہاں ہاں اور بولو. ہاں اور کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کر لے اسے فلاح عطا فرماتے ہیں. فلاح کامیابی بھی ہے. کہتے ہیں نا آؤ کامیابی کی طرف، نماز پڑھو، بزنس میں کامیابی، تجارت ہوگی. اصل فلاح ہے کہ تمہیں صاحب شفاعت بنایا جائے، صاحب شفاعت بنایا جائے. تو جو پھر اللہ اپنا دوست بناتا ہے، جس کو آگے اجازت دے گا کہ کسی کی بخشش کرا لو، حاجی بخشش کرائے گا. وہ کہے گا میں نے نہیں جانا جب تک ان بندوں کو، شہید کروائے گا کہ میں نے بھی نہیں جانا جب تک ان کو نہیں چھوڑا. یعنی اپنے رشتے دار ہوں، اپنے قربت والے ہوں. تو جس کو دنیا میں ہاتھ دیا ہو، دل دیا ہو، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا کریمی والا معاملہ فرمائیں گے آخرت میں کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے نہیں. فرشتے بولیں گے اللہ یہ نہیں جا رہے. اللہ فرمائے گا کہ نور کے سنگل لاؤ، سنگلی، اور لپیٹو انہیں اور جنت میں پھینکو انہیں. وہ اتنے دیدار الہی میں محو ہوں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا قیامت برپا ہے، کیونکہ ان پہ تو کوئی اور قیامت برپا ہوگی. جس کے لیے ساری زندگی بندہ مرتا ہے وہ دیدار الہی ہے. مگر اس سے پہلے 2 سٹیجز ہیں، فنا فی المرشد اور فنا فی رسول. اور سب سے مشکل فنا فی رسول ہے، فنا فی المرشد ہے. سب سے مشکل فنا فی المرشد ہے. اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ مرشد آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اس کی کمیاں بھی سامنے آتی ہیں، وہ غصہ بھی کرتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ تراتا بھی ہے نا، ڈانٹتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے. سب سے مشکل فنا فی المرشد ہے. اور مرشد جان بوجھ کے بھی بعض اوقات کچھ کام کرتا ہے تاکہ پتہ چلے تربوز کچا کہ پکا ہے. تربوز، اللہ کے بندو، تم تربوز لینا ہو تو 10 دفعہ ٹھوک دے اس کو. تمہیں نعمت منتقل کرتے ہوئے نہیں ٹھوکے گا تمہیں کہ کہاں تک پہنچے ہو. ٹھوکے گا، بجائے گا. اور ایک بات ہے، مرشد اپنے روحانی مرید سے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. بھائی جو جسمانی اولاد ہے اس کو تو باپ ہونے کی نسبت سے محبت ہوگی نا. تو جو اس کا کچھ نہیں لگتا اور جس نے اعتبار کر کے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، جس نے اعتبار کر کے اس کو اپنا دل دیا، جس نے اعتبار کر کے اپنا مال اس کے سامنے قربان کیا، جس نے اعتبار کر کے اپنی جان، اپنا وقت اس پہ قربان کیا، جس نے اپنا شہر چھوڑا اس کے لیے، جس نے اپنا ملک چھوڑا اس کے لیے، مرشد اندھا نہیں ہے. مرشد اندھا نہ دل کا نہ آنکھوں کا. وہ نوٹ کرتے ایک ایک چیز کو، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر جب دیکھتا ہے نا مرشد کہ اب مرید پک گیا ہے، پھر اس کو نا قلم لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ پیوند کاری دیکھیے کبھی؟ نیچے سے درخت کوئی اور آ رہا ہے اور اوپر جاتے ہوئے کوئی اور ہو گیا. تو جہاں سے قلم لگتی ہے اوپر کچھ اور ہے. اب نیچے بے شک انار رہے، یہ کیا ہے قلم؟ یہ وہ جاگ ہے جو تمہیں لگا رہا ہے. دودھ ساری رات بھی کڑتا رہے، دہی جم جائے گا. کب جمے گا دہی؟ جب 1 چمچ تم
دہی کا جاگ لگاؤ گے، ساری رات دودھ کڑتا رہے، سرخ ہو سکتا ہے، جم نہیں سکتا، اسے جاگ نہیں لگ سکتی۔ اور مرشد اپنی آنکھوں سے جاگ لگاتا ہے، اپنے نینوں سے جاگ لگاتا ہے، اپنی توجہ سے جاگ لگاتا ہے، اپنی دعاؤں سے۔ اس کی دعائیں، اس کی خلوت، اس کی جلوت پھر اپنے مریدوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان مریدوں میں سے بھی جو کوشش کر رہے ہیں نا کچھ پانے کے لیے، چاہے دنیا ہو یا دین ہو، جو کوشش کرتا ہے، ایک قدم جو سبق دے دیا، بس اس سبق کو لے جاؤ آگے جہاں تک لے کے جا سکتے ہو، پھر نتیجہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نتیجہ کہاں سے بننا ہے؟ جب تیرا مرشد تیرے لیے جائے نماز گیلا کرے، تیرا مرشد تیرے لیے جائے نماز گیلا کرے۔ مرشد اپنے آنسوؤں سے، مرشد اپنی آہو زاریوں سے، مرشد اپنی عبادت سے، مرشد اپنی ریاضت سے مرید کے جڑوں کے اندر وہ پانی دیتا ہے۔ اب وہ پانی کس چیز کا ہے؟ اس کے آنسو، اس کی ریاضت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کا لمحہ لمحہ مرنا، وہ لمحہ لمحہ مرتا بھی ہے، خواہشیں ٹوٹتی ہیں، اپنی پسند کا کھانا نہیں، اپنی پسند کا سونا نہیں، اپنی پسند کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو وہ اس طریقے سے آپ کو لے کے چلتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مالدار اتنے کیوں تھے؟ وہ ان کی زندگی کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو ہیں تو ہماری زندگی میں عام ہیں، مگر کبھی ہم نے اس طریقے سے سوچا نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے آپ اسلام لے کے آئے تھے۔ کس کس کو پتا تھا یہ؟ حضرت ابو بکر کی محنت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام، اس کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جس کا نام عثمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کبھی قحط نہیں لے کے آتا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خضر بھی تھے۔ کیا تھے؟ اچھا، خضر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کس نے کہا یہ؟ ہاں، سر سبز و شاداب۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جہاں قدم رکھ دیتے تھے نا، وہ سوکھی جگہ ہری ہو جاتی تھی۔ جہاں قدم رکھتے تھے وہ جگہ ہری سبز ہو جاتی تھی۔ جو آج بھی بندہ حضرت ابو بکر جیسا سچائی لے آئے، حضرت عمر جیسا عدل لے آئے، یعنی کوشش کرنی ہے، اس درجے میں تو نہیں جا سکتے، حضرت عثمان جیسی حیا لے آئے اور مولا کائنات جیسی سخاوت لے آئے، اللہ اس کی نسلوں میں ولایت کبریٰ چلاتا ہے۔ کیا چلاتا ہے؟ ولایت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے آگے نبوت ہی ہے، اس کے آگے ہاں نبوت کے دروازے بند ہو چکے، مگر بندہ پھر اپنے نبی کی نسبت اور ہمت سے پھر وہ اس نبوت والے علاقوں کی سیر ضرور کر لیتا ہے۔ بند تو نہیں سکتا نا نبی کوئی، اللہ کے نبی آخری نبی تھے، بات ختم، ختم نبوت ہو چکی، بات ختم۔ مگر یہ جو چار ہستیاں ہیں نا، ان کے اندر ایسی کوالٹی تھی کہ اگر آگے نبی آنے ہوتے تو یہ چاروں ہی نبی ہوتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیزیں رکھی تھی۔ یہ صدیقیت، مقام صدیقیت جون سا ہے، اس کے آگے ولایت ختم ہو جاتی۔
آگے شروع ہوتی ہے نبوت. تو یہ ہستیاں اپنے زمانے میں تکوین کا کام کرتی رہی ہیں. اب مجھے آپ کو پتہ نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ تکوین کا نظام نہیں چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب وحدت تھے. کیا تھے؟ ہاں. تو یہ ہستیاں اس وقت بھی نظام چلا رہی تھیں. یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ. وہ پہاڑ دے ادھر ویخ لشکر آ رہا ہے دشمنوں کا. ساریہ نے کہا آواز عمر کی کہاں سے آ رہی ہے؟ عمر مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں. تو آگے سے اللہ نے نظام ہٹا دیا, آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. آج بھی کامل مرشد کی آواز ہزاروں میل دور جا سکتی ہے. جاتی ہے؟ ہاں جاتی ہے. اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے بھی پہاڑ ہٹتا ہے. او ویخ وہ بندہ آ رہا ہے اور اس نے گائے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. ہاں آج بھی آتی ہیں. آج بھی ایسے باکرامت لوگ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے. ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. یہ روز آنے والی پروڈکٹ نہیں ہے. یہ صدیاں 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 اللہ ان کی نسلوں کو محنت اور ریاضت کراتا ہے, پچھلی نسلوں کو. وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں پھر جو ساتھ جڑتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ساتھ جڑتے ہیں. وہ ایک اللہ والے تھے, وہ کہنے لگے وہ دیکھو پہاڑ کے اس طرف وہ بندہ آ رہا ہے. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. چلو واقعہ پورا سناتا ہوں نا. ایک اللہ والے تھے, ان کا مرید تھا ایک. وہ مرید اپنے مریدوں کو ملنے گیا ہوا. وہاں پر جس کے گھر میں تھے نا, وہ گھر میں گیا تو اب وہ مائی آئی. انہوں نے کہا مرشد وہ میرا شوہر گیا ہوا ہے, پیسے لے کے منڈی گیا ہوا ہے, دوسرے علاقے میں گیا ہوا ہے, تو اتنے دنوں آئے نہیں. تو مرید تھے, وہ کہنے لگے چلو اللہ اللہ کرتے ہیں. انہوں نے دل ہی دل میں اپنے مرشد کو بھی یاد کیا ہوگا. انہوں نے کہا یا اللہ سوائے مرشد کے آتا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے تیرے پاس اسم اعظم ہے. تیرے پاس اسم اعظم ہے. تو انہوں نے کہا اپنے مرشد کو بھی یاد کیا ہوگا, اللہ سے مدد مانگی. اب کہ اللہ آتا جاتا تو کچھ نہیں. ایک مرشد کا نام ہے اور جو اس نے دیا وہ ہے. ظاہر مرشد نے اللہ کے نام دیا ہوگا. اتنی دیر میں وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک مٹی کا ٹیلا تھا. وہ جو مرید بیٹھے ہوئے تھے ان کا, تو مٹی کا ٹیلا ایسے پہاڑ دو حصے ہوا. اب اس مرید کی, اس بندے کی نظر دیکھو کتنی تیز ہو گئی ہوگی. نظر بھی آ رہا ہے اور کانوں سے سنائی بھی دے رہا ہے کہ وہ باتیں کیا کر رہا ہے. اور باتیں اپنے آپ سے کر رہا ہے کہ گھر جاؤں گا, سر درد ہو رہی ہے, جا کے گولی مانگوں گا سر درد کی, یا کوئی دوائی کھاؤں گا, اور ساتھ بولوں گا چائے دے دو, چائے دے دو, کہوا دے دو. کچھ کہا ہوگا, چائے ہی کہا تھا ویسے. تو وہ پہاڑ ایسے ہو گیا. تو پھر سامنے دیکھا وہ یہ کہہ رہے. تو یہ سارا معاملہ ہونے سے پہلے نا اس کی پشت کے پیچھے سے اس کے مرشد کی آواز آئی کہ پریشان نہ ہو. کیوں پریشان ہے؟ وہ سامنے دیکھ. اس نے سامنے دیکھا اور پہاڑ پھر ایسے ہوا, اور پھر دیکھا انہوں نے اور سنا بھی کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر جب منظر مٹ گیا, چیزیں مل گئی ساتھ, انہوں نے سارے کا سارا اس نے بول دیا. اس نے کہا بھئی یہ تیرا جو شوہر ہے ابھی آ جائے گا, اس کا سر درد ہو رہا ہے, یہ گولی رکھ دے ادھر, یہ دوائی رکھ, اور ایک چائے کا مگا بنا لے. تو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں.
تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی تو شوہر صاحب اندر، جس رنگ کی گائے بتائی تھی وہ رنگ، جس رنگ وہ رسی 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 اس کا رنگ بھی یاد ہے، تو گائے پکڑ کے وہ اندر آ رہا ہے، تو اندر آ کے بولنے لگا مجھے بخار ہے، اس نے کہا رہن دے تم نہ دس، مرشد دس چڑھا سارا کچھ، انہوں نے کہا جیوندے رہے مرشد، جیوندے رہے مرشد، انہوں نے کہا مرشد کرنی علی سرکار۔ تو یہ نظام آج بھی چل رہا ہے۔ اچھا یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ معاملہ ہے۔ اب باتیں ساری میں کیا بتاؤں آپ کو، میں اللہ نہیں، مجھے پتا ہے تم رات کا کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے۔ ہاں یہ کہتا ہے حضرت عثمان غنی کیسے تھے وہ راز بتاؤ، ہے نا؟ ہاں یہ رات کا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ حاجی صاحب کا، حاجی صاحب کو لکھوائے تھے راز سارے، حاجی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حاجی غفور صاحب، تو میں نے کہا حاجی صاحب آج میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، خدمت کرتے رہتے ہیں نا، سارا دن رہتے ہیں یہاں پر، جھاڑو بھی لگاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، فلیکس بناؤ، اپنی فیکٹری کارخانے تیاگ چکے ہیں، تیاگ نہ سمجھتے ہیں آپ ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، وہ بند کر کے آ جاتے ہیں یا مزدوروں کو لگا کے آ جاتے ہیں، پھر فون پہ بیٹھ کے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے جتنے مسائل ہیں حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، جو ان کے ساتھ لگے ہیں اللہ انہیں بھی خوشیاں عطا فرمائے، جتنے خدمت کرنے والے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو فتوحات عطا فرمائے۔ فتوحات سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بس مٹی نو ہاتھ پا سونا ہوئے انشاءاللہ، مگر ملتا خدمت سے ہے، وظیفوں سے نہیں ملتا۔ میں نے اپنے مرشد کی جتنی خدمت کی، افسوس ہے ان کی شان کے مطابق تو نہیں کر سکا، مگر جتنی کرنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں کر سکا، مگر اس کا اثر آج نظر آتا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے۔ یہ جو آپ آتے ہو یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ خدمت کے صلے ہیں، اور آپ لوگوں پہ فضل ہے، فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو رنگ دے، اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے، جتنے یہاں انسان ہیں انہیں بھی، اور سنیں یہاں جنات بھی آتے ہیں، اللہ انہیں بھی دے دے، اللہ ان کی نسلوں کو دے دے۔ وہ یہاں نیاز کی کچھ پیکنگ ہو رہی تھی، اب یہ جہاں یہ کھڑکی ہے نا، یہاں سے کچھ سر نکالے، وہ ایسے کر کے دیکھے، اب وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب بولے یہ سر کس کا نکلتا ہے؟ ادھر دیکھتا ہے سر ہے ہی کوئی نہیں، کبھی وہ سامنے دروازہ اس کے اوپر بیٹھ کے ٹانگیں ہلا رہا ہے کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن اسے میں نے اندر بٹھایا، میں نے کہا کچھ پڑھو بیٹھ کے، تو وہ کہتا ہے پنکھا بند کر دو، انہوں نے کہا تو پنکھا بند کر، میں تیری شکایت کروں گا جا کے، انہوں نے کہا نہیں شکایت نہیں کرنی، میں پنکھا نہیں بند کرتا۔ شرارتیں کرتے ہیں نا، مزاج میں تھوڑی سی شرارت ہے۔ اور ایک آئے تو ان کی آنکھ تھی ایسے لمبی، تو وہ ایسے منہ غصے والا بنا کے تھا، کہتا کیوں بیٹھا ہے؟ اور کہا مرشد نے بٹھایا آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے، جنات کو ہدیہ کرنے کے لیے مرشد نے بٹھایا۔ ہدیہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر ہدیے کی دنیا کھولوں تو بڑا کام خراب ہو جائے، کہ ہدیہ کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے، تم عبادت چھوڑو، تم ہدیے پہ لگ جاؤ۔ ہاں یہ تو تم جب جاؤ گے نا آگے، پھر کوئی قل ہو اللہ پڑھ کے ہدیہ کرے گا نا، پھر تمہاری وارفتگی دیکھنے والی ہوگی، یہ کون سخی ہے جس کو ٹائم ملا ہمارے لیے، تو جو ایک تسبیح کرے گا دیا، جو روز ان کے لیے کوئی نفل پڑھے، کوئی دعا مانگے، ان کی نسلوں کا کوئی خیر مانگے، وہ چھوڑے گا تمہیں؟ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا رنگ کے دساں رنگ کے گئے،
کہ تجھے رنگ کے میں بتاؤں گا، اللہ سے تجھے رنگوانا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہدیوں سے ولایت مل جاتی ہے، بندہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور دعاؤں کی درخواست کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مرید ہیں احمد رضا صاحب، ان کے بیٹے کو میں نے کہا وہ پڑھائی کرنی ہے، 41 دن کی تھی، مزار پہ بیٹھ کے نا 41 دن کی پڑھائی کرنی تھی، تو میں کہا جاؤ اللہ والوں کی قبر ہے وہاں بیٹھ کے کرنا۔ اب اس نے کرنا شروع کر دی۔ 41 دن جب پورے ہوئے نا تو وہ کہتا کہ بند کی ہوئی مست پورا، تو جب پڑھائی مکمل ہوئی اس نے آنکھیں کھولی نا تو سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بچہ باتیں ایسے کر رہا ہے کہ جیسے کتنا بڑا مفتی ہے۔ شستہ اردو سمجھ تو دلی والی اردو، پکی اردو کہتے ہیں اس کو، یعنی بڑی ناپ تول کے کہ جناب محترم عالی جناب ایسی گفتگو۔ تو جب اس نے آنکھیں کھولی وہ ڈر گیا، بچہ تھا، تو جب بندہ کسی کو بٹھاتا ہے نا تو پھر ڈر غالب نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بچے نے 2 ٹافیاں دے دی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹافیاں۔ اس نے کہا اس کا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی 3 آپشن ہے، ایک خود کھا لو اور ایک نہیں، دوسری کیا تھی؟ ایک خود کھا لو، ہاں اس نے کہا خود کھا لے یا اپنے پاس رکھ لے، تیسری بات ہے اپنے مرشد کو دے دینا۔ تو میں نے کہا آدھی تم کھا لینا، آدھی میں کھا لوں، آدھی وہ مرشد ابھی حصہ رکھو نا تھوڑا۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اور پھل اگر سرٹیفائیڈ ہو، یعنی کسی نے بٹھایا ہوا ہو۔ جب آپ بیٹھتے ہو نا پڑھنے کے لیے، آپ لوگوں کے پاس نا 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتا ہے، اور وہ رجسٹر پہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی اس کو کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کا نام فلاں ہے، اس کو اس کے مرشد نے بٹھایا۔ اس نے کہا ہاں بات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ میں جب مجھے میاں صاحب نے سورۃ اخلاص کا چلہ کروانا تھا نا، اور تھی باب موکل وہ، اور فرماتے تھے ایک دن میں تو نے 30,000 پڑھنا ہے سورۃ اخلاص، 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے، باب موکل پڑھنا ہے، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سائے کے نیچے نہیں بیٹھنا، ٹیک نہیں لگانی، اور کھانا نہیں کھانا، ابلی ہوئی دال ہو، ساسوں کی روٹی ہو۔ میں کہا مر گئے، صحیح بات۔ میں نے کہا یہ کون کرے گا؟ میں کہا تم کرو گے، آئے کیا لینے؟ میں کہا ہاں آیا تو ہوں، میں کیا کریں پھر؟ وہ میں نے کہا کنسیشن کرا دیں کوئی۔ تو فرماتے تھے ولیمے پہ آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ پھر فرماتے تھے یہ ہجڑوں کا رستہ نہیں ہے، یہ مردوں کا رستہ ہے۔ پھر تھوڑے مرد بنے ہم، پہلے نہیں۔ کیا فرمایا کس کا رستہ ہے؟ یہ سمجھ بعد میں آئی ان کی باتیں، اس وقت نہیں آئی، اس وقت نہیں آ رہی تھی بات۔ ان باتوں سے آپ کو ایک بات کی سمجھ ضرور آئے گی کہ اگر بندہ، یعنی میں ہوں، اتنے چھوٹے درجے پہ بھی اگر اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں ان کو کیسی محنت کرائی ہوگی اللہ کے نبی نے؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح۔ تو فرمانے لگے جا پڑھو، جا کے پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب نہ سائے کے نیچے بیٹھنا ہے، نہ کچھ کھانا پینا اس طریقے سے۔ تو جنہیں پتا چلا نا اس کو میاں صاحب نے یہ پڑھائی دی ہے، تو وہ نا میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا یار وزن تو ٹھیک ہے اس کا، برداشت کر جائے گا، اتنے دن کھانا پینا بھی نہیں، اب جب آپ نے اتنی پڑھائی کرنی ہوگی تو لالا سو کے کیسے؟ پھر نماز بھی پڑھنی ہے،
پھر جو پہلے کے ذکر اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا یار یہ اپنے بس کی بات نہیں، بس گئے ہم. تو جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو زبان ایسی ہوتی جسے کچھ چلا رہا ہے. اچھا وہ بھی آ گئے جن کا نام تھا ساتھ، یا احد ہو یا صمد ہو یا ملک عبد الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پہلے بسم اللہ پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا احد ہو یا صمد ہو یا ملک عبد الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اپنے 30,000 پڑھنا. ٹھیک ہے. 30,000 بسم اللہ بھی ہو گئی، 30,000 موکلات کے نام بھی ہو گئے، 30,000 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب پہلے دن جب پڑھا ہے نا، اب زبان کس طرف ہے، دانت کس طرف ہے. میں نے میاں صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرماتا چپ کر کے بیٹھ پڑھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن گردن کو بال پڑ گیا. میں نے کہا گردن ٹیڑھی ہو گئی، تو فرما لگا ٹیڑھی گردن سے پڑھو. میں نے کہا انہوں نے جان چھوڑنی، انہوں نے نہیں بھاگنے دینا. پھر پڑھا. اللہ. جب 4-5 دن گزرے نا تو میرے سامنے نا اینٹ پڑی ہوئی تھی. اب اینٹ ہنسنے لگ گئی. ہاں آپ بھی کہو گے کیا پتہ نہیں آج کیا ہو گیا. اینٹ ہنسنے لگ گئی کہ سنا کا صحیح. میں کہا بالکل ٹھیک. ٹھنڈ ہے، تھی بھی سردیاں ہی. وہ جو ہوتا جائے میں آسمان کی طرف دیکھوں کچھ اور ہی کام چل رہا ہے. کوئی یہ کوئی ہے، کوئی فلاں، کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، فلاں فلاں. آپ جو چلا کرتا ہے اس کی چیزیں تو آتی ہیں نا ایسی آنکھوں کے سامنے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یا کوئی میرے ساتھ کوئی الگ سی چیزیں نہیں ہو رہی. تو 9ویں دن میں نے شکر کیا، مگر وہ ریاضت نے مجھے بتا دیا کہ کس باؤ بکتی ہے. یہاں تو پھر میاں صاحب نے ایک 49 دن کا کمرے میں بند ہو جا. میں نے کہا پاگل ہو جاؤں گا، 50 دن 2 مہینے کون کمرے میں باندھ رہے. تو پھر مانے لگے جو بیٹا الگ نہیں ہوتا اس سے ملتا کچھ نہیں، دنیا سے الگ ہونا پڑتا ہے. اور 49 دن ایک چلہ کروایا انہوں نے، تو وہ اللہ ہی اللہ ہو جاتی ہے. پھر میاں صاحب نے فرمایا دیکھو ایک اور چلہ کرنا ہے. وہ ایک چیز پڑھنی تھی مغرب سے لے کے اگلی فجر کے درمیان میں 1,00,000 مرتبہ. 1,00,000 مرتبہ مغرب سے اگلی اذان سے پہلے پہلے، فجر سے پہلے پہلے پڑھنا ہے. فجر کی اذان ہوئی تو ختم. اچھا 1,00,000 دفعہ. وہ جب 100 دفعہ پڑھ لینا تو 4-5 لائنوں کی ایک دعا بھی پڑھنی ساتھ. میں نے کہا یہ میرے لیے ہی ہے نا؟ فرمایا لگا ہاں. میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لگا دیکھو سب سے بڑا فائدہ تو اللہ ہی ہے، مگر وہ زبان عربی زبان کا لفظ نہیں تھا، وہ عبرانی اور سریانی زبان کا لفظ تھا. فرماتے تھے حالانکہ وہ میرے ساتھ ہوا نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جنات کی دنیا میں آنا جانا، زمین کے نیچے جانا، فضاؤں میں آنا جانا، یہ معمولی چیز ہے اس کا. ہاں میرے ساتھ نہیں ہوا، مگر بندہ جا سکتا ہے اور بندہ جاتا ہے. مگر اس سے پردہ کبھی نہیں ہٹانا چاہیے. جب کوئی بولے جاتے ہو بولے ہو، نہیں جاتے. 1,00,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اور اس ایک دعا آج بھی ساری چیزیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. اگر اس درجے میں اتنی محنت ہو سکتی ہے تو آگے کتنی محنت ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت علی کا فیض عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کا فیض عطا فرمائے. اچھا جو یہ کہہ رہا ہے وہ سن لو، وہ دیکھ رہا ہے کب سے میری طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخی تھے نا آپ،
اور ایک بات یاد رکھو، سخی کی جو قبر ہے نا، اس کے پاس جا کے اللہ سے جو مانگو وہ تمہیں 100% ملتا ہے، چاہے وہ دنیا دار سخی تھا یا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا. یہ بات لکھ لو. اللہ نے حاتم طائی کی نسل میں سے اس کی نسل بانج نہیں رکھی، ان کے رشتہ داروں کی نسل بانج نہیں رکھی. حاتم طائی کی نسل، حاتم طائی کے بائی کی نسل میں سے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور تغرل کے مرشد، اب یاد پتہ چلے گا سب کو، ان کی نسل میں سے تھے، یعنی ان کے بائی کی نسل میں سے تھے. اللہ کبھی بھی سخاوت والے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں کرتا. جب حاتم طائی کی جو اولاد تھی قیدی بن کے نبی پاک کے پاس آئی نا، تو نبی پاک نے عزت و احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا تھا، تو فرمایا تھا یہ سخی کی بیٹی ہے اور سخی کا بیٹا ہے. عزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس کی وجہ سے دی؟ سخاوت کی وجہ سے دی. تو جو آج بھی سخی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ایک بندہ ہے، وہ شیطان ہے. بندہ تو خیر نہیں ہے، شیطان سخی سے ڈرتا ہے، اور ڈرتا اس لیے ہے کہ یہ اتنا اپنے رب کے قریب ہے کہ ایک قدم کی دوری پہ، کیونکہ سخاوت والے بندے کو، سخی بندے کو اللہ چھوٹ بڑی دیتا ہے. ہر معاملے میں کنسیشن ہے، ہر معاملے میں سیل ہے جو بندہ سخی ہو. اور سخی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آدھی میں سے آدھی اللہ کو دے دے. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جب میرے پاس ہوں گے تو میں اللہ کے رستے میں دوں گا، تو سمجھ جاؤ عرش پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، اس کو کچھ ملے گا. کیونکہ جب تک جو تیرے پاس ہے اسے تو نہیں دے گا، تمہیں نہیں ملے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبی تھی، ہر وقت باوضو رہتے تھے، ہر وقت باوضو رہتے تھے. اور جب بھی کسی غزوہ پر مال غنیمت تقسیم ہوا، حضرت عثمان غنی نے وہ غنیمت نہیں لی، غنیمت نہیں لی. خوشبو کثرت سے استعمال کرتے تھے، خوشبو کثرت سے استعمال کرتے تھے، سفید کپڑا پہنتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے اندر ایک اور چیز تھی، حیا، یعنی تقوی. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے آگے آپ سے کیا عرض کی تھی، کیا ہوتا ہے؟ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں میرے دوستو، کھل جاتے ہیں. اگر صرف بندے کو سمجھ آ جائے نا وضو کی اور خوشبو لگانے کی، صرف یہ دو چیزوں کی سمجھ آ جائے، وضو اور خوشبو لگانا. اور ایک عمل اور ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام لو، ایک دفعہ درود پاک پڑھو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. اللہ کی قسم، کہتے ہیں نا بخت بدلا کسی کا نصیب بدلا، وہ ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہوتے، میں نے فرش نشینوں کو عرش نشین ہوتے دیکھا ہے. اللہ کی قسم اللہ کر دیتے، اللہ اپنے فضل سے کر دیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیزیں تھیں. اور ایک آخری چیز ان کے اندر کیا تھی؟ چاشت پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ جس بندے کی عبادت کے اندر چاشت ہے، وہ اور اس کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں، بیٹھ کے. جس کو بھی اللہ نے دین دنیا آخرت کے خزانے دیے ہیں، جس کو بھی اللہ نے دین دنیا آخرت کے روحانیت کے خزانے دی ہیں، اس کو اللہ نے چاشت ضرور دی، اس کو اللہ نے چاشت ضرور دی. چاشت کے 12 نوافل ہیں، 12 کے 12 پڑھنے. چاشت کوئی آفس میں ہے، کوئی کسی اسکول میں پڑھا رہے،
کوئی کسی دفتر فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، بس اس قربانی پہ ہے سارا کچھ ملتا کہ کس طریقے سے میں نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھا۔ اور ایک اور، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے آپ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس نے آج بھی اللہ کے ساتھ وپار کیا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہا۔ کس کے ساتھ وپار کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اپنی تنخواہ میں سے 100 میں سے 3% اللہ کا رکھو، 2.5% رکھو گے تو نہ کنجوسوں میں نہ سخیوں میں، بیچ والی لائن پہ رہو گے۔ اور اگر 2.5 کی جگہ 3 کر دو تو کہاں گئے؟ چلے گئے سخیوں میں۔ تو بس سخیوں کے ساتھ اللہ کے وعدے اور ہیں، عام بندے کے ساتھ اور ہیں، سخیوں کے ساتھ اور ہیں۔ تو جس نے وہ سخیوں والے وعدے اپنے رب سے لینے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں فوراً پکڑ بھی نہ ہو، جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ سخی بننے کی کوشش کرے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اول آخر 3 بار درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ سورۃ اخلاص، یہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کر دیا کرو۔ پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے رزق مانگو، وسیع فضل مانگو، کرم مانگو، غنا مانگو، تونگری مانگو، مالداری مانگو۔ جس بندے نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا، کوئی نیاز دلائی، کوئی صالح ثواب کیا، اللہ کے ساتھ ان کے بڑے کمال کے وعدے ہیں، بڑے کمال کے وعدے ہیں۔ وہ پا جاتا ہے، اس کی نسلیں رنگی جاتی ہیں، اس کی نسلیں رنگی جاتی ہیں۔ آج ان کی نیاز کا اہتمام ہے، آج حضرت علی کے لیے نیاز ہے۔ آج منگل ہے نا، تو یہاں پر ہر منگل ایک نیاز بنتی ہے زردہ۔ حضرت بابا جمال الدین نمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں میں سے کتنے بندے جو جانتے ہیں کون تھے؟ یہ کون تھے؟ رجال الغیب میں سے تھے۔ کس میں تھے؟ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا اور اپنے مرشد کا کرتا سامنے رکھ کے دعا کی، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد تھے، تو اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی۔ تو جب اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو خواب میں دکھایا گیا کہ محمود فلاں دن آندھی طوفان آئے گا اور سارے خیمے اڑ جائیں گے، ساری لائٹیں بجھ جائیں گی، سارے دیے بجھ جائیں گے، ایک خیمہ قائم رہے گا اور اس میں ایک دیا جلتا ہوا رہے گا اور اندر ہمارا بندہ کو بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ دن آ گیا، آندھی آئی، طوفان آ گیا، سب اڑا کے لے گیا، مگر ایک خیمہ تھا جو اپنی آب و تاب سے کھڑا تھا۔ تو جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا محمود کی طرف، محمود آ گئے، ہم تیرا انتظار کر رہے تھے۔ اب مقابلہ ہوا کالی دیوی، کالی ماتا کے ساتھ۔ وہاں اس مندر کے اندر جادوگر بیٹھے تھے، وہ وہاں سے پڑھتے، یہاں محمود ناکام ہو جاتا۔ 17 حملے تھے، اور محمود غزنوی کے حملے کو چھوٹے موٹے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ یاسین کے عامل تھے۔ کس کے عامل بھی تھے اور صاحب دعوت بھی تھے۔ ہاں، میاں صاحب نے ہمیں فرمایا تھا کہ بیٹا اگر کسی سورت کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے راز اور اسرار ہیں وہ سورۃ یاسین ہے۔ مجھے بڑے اللہ والوں سے اجازت ہے سورۃ یاسین کی۔ تو سورۃ یاسین کے یہ 7 سلطان ہے نا، 7 سلاطین کا عمل جانتے ہیں آپ لوگ؟ سورۃ یاسین کا اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا، کمال درجے کا ہے سورۃ یاسین۔ بس سورۃ یاسین کے اندر ہے کن فیکون، اگر کسی نے پڑھی ہے تو ہے،
آخر میں ہے نا. بس ایک عمل یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کن اور فیکون کے درمیان کیا پڑھنا ہے، اللہ تعالی کام کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ عامل تھے. عامل تو خیر ایک چھوٹا لفظ ہے، یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، درویش تھے، فقیر تھے. اور جہاں پر محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ جائے نماز بچھا کے عبادت ایک دفعہ کر لیتے تھے، وہاں بیٹھ کے دعائیں قبول ہوتی تھی. وہاں بیٹھ کے دعائیں قبول. بہت کچھ ہے بتانے کو ان کے لیے، بہت کچھ ہے. تو یہ جب آئے حضرت بابا جمال الدین جان منجمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کا مقابلہ ہوا ان جادوگروں، ان کالی دیوی ماتا کے ساتھ سارا. اور پھر بابا جی نے ان کو شکست دی، اور شکست ایسے دی کہ بس اللہ ہی اللہ ہو گئی. اور میاں صاحب کے ساتھ، ہمارے مرشد کے ساتھ، کیونکہ یہ جنات کی چیزیں ہیں، جناتی چیزیں ہیں، یہ کالی دیوی ماتا یہ سارے جنات کے قبائل ہیں. تو ایک مقام پہ میاں صاحب کا بھی جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ نرمی کریں ہمارے ساتھ تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں جو بھی بیعت ہوگا، یعنی آپ کا مرید ہے، پھر ان کے مرید ہیں، پھر ان کے مرید ہیں، یا آپ کے ہاتھ پہ کوئی بیعت ہو، یعنی سلسلہ تارکی ہونا چاہیے. یعنی آپ کے مرید کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، یعنی آپ کا کوئی بیٹا ہو، روحانی اولاد ہو آپ کی، ہمارا جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا. یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے ان سے یہ اجازت لے لینا. اجازت تو خیر نہیں، یعنی ان سے یہ عہد لے لینا. عام بندے، انہیں پتہ تھا کالی دیوی کو کہ اگر بھورا نے چھیڑیا تو کام خراب. تو اللہ کا فضل ہے، کالی دیوی اثر نہیں کرتی، ہنومان اثر نہیں کرتا. ہاں ایک دفعہ کسی کو ملا تھا ہنومان عجیب سی باتیں تھیں اس کی، عجیب تھا سارا کچھ. اور ایک جہاں ہنومان آ جائے نا، جس پہ جادو ہو جائے ہنومان کا، وہ بندہ نہیں بچتا. کو ولی بچا سکے تو بچا سکے، عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے وہ. تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سمجھو، یہ نظام کہاں سے چل رہا ہے. تو بابا جی وہ بابا جی ہیں جن کی منگل والے دن نیاز ہوتی ہے یہاں پر، اور جس وہ نیاز جہاں ہوتی ہے وہاں کوئی جادو، کوئی بندش، کوئی معاملات کروا کر وہاں رزق نہیں باندھ سکتا، وہ ان کا رزق نہیں بند کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی عجائبات میں سے عجائبات ہیں. تو یہ میاں صاحب کا تلقین کردہ چیز ہے جو ہماری خانقاہ پر ہر منگل ہوتی ہے. ہم 2 دیگیں بنواتے ہیں زردے کی، اور اس زردے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں، اس کو سستا کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، نہ. ہم اسے کہتے ہیں جو تیرے پاس دی بیسٹ ہے ہمیں وہ چیز دے. جیسے آپ اپنی بیٹی کے لیے بنواؤ خوشی پہ، اپنی اولاد کے لیے خوشی پہ بنواؤ. اور ایسے ایسے اس کے عجائبات سامنے آتے ہیں کہ زبان پہ لانا ہی نہیں لا سکتے، لا ہی نہیں جا سکتے. مگر جو بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر، جو نیاز دیتے ہیں، جو مراقبہ کرتے ہیں، انہیں پھر ساری سمجھ بھی آتی کیا ہو رہا ہے. اور آج وہ بھی ہے، وہ نیاز بھی ہے. تو جس پہ کچھ جادو کے معاملات ہیں وہ ہدیہ کریں گے انہیں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں گے بھی. اور بابا جی سے بھی عرض کریں گے کہ بابا جی آپ بھی دعا فرمائیں، اور آپ بھی ذرا چکر لگائیں گھر کا. ہوتا ہے ایسا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی ہم ہدیہ کریں گے بڑے تصور کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیٹھ کے. وہ پہلے ہدیہ یاد ہے نا جو کیا ہوا ہے، وہ بھی کرنا ہے. خاص طور پر آج ہدیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ان سے عرض کرنا ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ سے. پہلے ہدیہ کریں گے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اول آخر 3 بار درود پاک، اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ، اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह फ़ज़ल फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह अपनी रहमत फरमा। मेरे मालिक जितने परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। मेरे मालिक जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ हाजात, जायज़ मनते मुरादे लेके आए, अल्लाह अपने गैब के ख़जाने से इन्हें दे दे, अल्लाह अपनी रहमत के ख़जाने से दे दे। अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली करमला वजुल करीम, हज़रत खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन हुसैन, हज़रत ख्वाजा ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और जितने तेरे नेक बंदे हैं उनकी बरकत और वसीले से दे दे, इनकी बरकत और वसीले से दे दे, इनकी बरकत और वसीले से दे दे। अल्लाह पाक जिसके जो जो मसाइल हैं, अल्लाह किसी को रिज़्क़ के मसले हैं, किसी को कारोबार के मसाइल हैं, किसी के रिश्तों के मसाइल हैं, किसी पे जादू जिन्नात और नज़र बद बंदिश है, किसी के सेहत के मसाइल हैं, किसी के वीज़ों का मसला है, किसी की अल्लाह बेटी की शादी के मसाइल हैं, किसी पे कर्जा है। मेरे मालिक इन सब के मसाइल हल फरमा। अल्लाह इनको बरकत दे दे, अल्लाह इनको बरकत के ख़जाने दे दे। मेरे मालिक इन्हें अपनी वलायत अता फरमा। अल्लाह इनके ऊपर इल्म के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह इल्म भी ऐसा हो जो नफ़े वाला हो। अल्लाह नाफ़े इल्म अता फरमा। अल्लाह औलाद इनकी आँखों की ठंडक बना दे। मेरे मालिक इनकी औलाद बासलाहियत बना दे। मेरे मालिक इन्हें बासलाहियत बना दे। अल्लाह हमें बासलाहियत बना दे। अल्लाह हमें वलायत कुबरा अता फरमा। अल्लाह हमें कश्फ अता फरमा। अल्लाह ताला हमें दिल की आँखें रोशन हो जाएँ, अल्लाह रूह की आँखें रोशन हो जाएँ। मेरे मालिक जो सोच के आए थे अल्लाह वो अता फरमा, और मेरे मालिक जो सोचा नहीं वो भी अता फरमा। अल्लाह तेरे ख़जाने में जो खैर हैं वो अता फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत दे दे, अल्लाह अपना फजल दे दे। अल्लाह ताला ऐसे कामों से बचा जिससे तेरी नाराज़गी होती है। अल्लाह हमें 5 टाइम का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मेरे मालिक की इबादत करने को खुद दिल करे। मेरे मालिक चाश पढ़ने की तौफीक दे दे। अल्लाह खुशबू लगाने की तौफीक दे। अल्लाह बवज़ू रहने की तौफीक दे। मेरे मालिक वो काम जिनमें तूने बरकत रखी है वो करने की तौफीक दे। अल्लाह वो जिस कामों से तू नाराज़ होता है उससे दूर रहने की तौफीक दे। अल्लाह अपने रस्ते पे इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह अपने रस्ते पे इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। मेरे मालिक जो बेटियाँ चाहते हैं उन्हें तू नेक साले बेटियाँ अता फरमा। मेरे मालिक अपना फजल फरमा दे। अल्लाह करम फरमा दे। अल्लाह गुलशन अहले बैत को क़यामत तक शादोबाद रख। अल्लाह इस हमारे सिलसिले को क़यामत तक शादोबाद रख। अल्लाह पाक गुलशन अहले बैत में जो दस्तरख़्वान अहले बैत है, दस्तरख़्वान हज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह ताला क़यामत तक ये चलता रहे। अल्लाह मखलूक की मुख्ताजी से बचाना हम सबको। अल्लाह मखलूक की मुख्ताजी से बचा के अल्लाह अपने गैब के ख़जाने से हमें अता फरमा। और मेरे मालिक जो जो इस न्याज में जैसे जैसा हिस्सा डालता है, अल्लाह जिसने जितना भी डाला, जिसने जिस तरह भी खिदमत की, अल्लाह उसको रंग दे। अल्लाह उसको रंग दे। अल्लाह उसको रंग दे। अल्लाह उसको वो अता फरमा जो उसके वहमो गुमान भी ना हो। अल्लाह उसकी नस्लों को काबिल बना दे। अल्लाह उसकी नस्लों को शादो आबाद रख। अल्लाह उसकी नस्लों के अंदर रंग दे, रंग दे, रंग दे उसकी नस्लों को। अल्लाह फजल फरमा दे। अल्लाह उसकी नस्लों में शहबाज पैदा हों। अल्लाह उसकी नस्लों में वलायत चले। अल्लाह उसकी नस्लों में कश्फ व करामात चलती रहे। अल्लाह उसकी नस्लों में खलूस ही खलूस हो। अल्लाह उसकी नस्लों में सखी पैदा हो। अल्लाह उसकी नस्लों में तेरे बंदे पैदा हों। अल्लाह बस अपना फजल फरमा। अल्लाह करम फरमा। अल्लाह रहमत फरमा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह जिसने दुआओं का चाहा, कहा और लिखा, अल्लाह उनके जो मसाइल हैं वो हल फरमा। उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पूरी फरमा। उनकी जायज़ ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह जो महफिल में आए
میرے مالک ان کا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ ان سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ ان سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ اہل بیت کا عشق عطا فرما، اللہ صحابہ کی محبت و عشق و احترام عطا فرما، اللہ نبیوں کا عشق اور محبت اور ادب احترام عطا فرما، اللہ اہل بیت کا عشق عطا فرما دے، اللہ اہل بیت کا عشق عطا فرما دے، اللہ اہل بیت کا عشق عطا فرما دے، میرے مالک اپنی رحمت کر دے، اپنا فضل فرما دے، اپنی رحمت کر دے، آمین آمین آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔